बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 जुलाई 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन इकराम, गाज़ा में इसराइली फ़ौज को एक और बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसराइली अखबारात ने इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि गाज़ा में उनके फ़ौजी टैंक पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 3 मजीद फौजी हलाक हुए हैं, जबकि टैंक में सवार एक बड़ा फौजी अफसर शदीद जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा में इसराइली फौजियों को मुसलसल लड़ाई के दौरान नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। इसराइली अखबारात और इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि गाज़ा में अब जो हमास की तरफ से हमले हैं वो तेज़ कर दिए गए हैं और वो खाइयाँ और सुरंगें बनाकर मलबों के नीचे से निकलकर इसराइली फौजी टैंकों पर हमला कर रहे हैं। इस हवाले से इसराइली फ़ौज की जो मुख्तलिफ तरह की टैंक हैं और हिफाजती जो कोर्स हैं उनके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो इसराइली फ़ौजियों की हिफाजत क्यों नहीं करते हैं। इसी वजह से इसराइल के अंदर जो फ़ौजियों के वालिदैन हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। बहरहाल सुने क्या, इसराइल को अब तक पिछले 38 दिनों में 31 इसराइली फौजियों की हलाकतें बर्दाश्त करना पड़ी है, जो ज़्यादातर गज़ा ही के अंदर है। ये मेरे पास मुकम्मल तफसीलात मौजूद है जो इसराइल की ऑफिशियल जो फ़ौज की वेबसाइट है www.idf.il, ये इसराइली फ़ौज की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर ये डेटा नशर हुआ है। और ये डेटा मैं इसराइली फ़ौज के अपने एतराफ़ के मुताबिक आपके सामने रख रहा हूँ। ये तफसीलात रखूँगा आपके सामने ताकि आपको अंदाज़ा हो कि गज़ा में जो इस वक्त लड़ाई है उसमें इसराइली फ़ौज को कितनी मुश्किलात का सामना है। मेरे सामने जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक ये जो जुलाई का महीना है, इस जुलाई के 13 दिनों में इसराइल के 13 फौजी हलाक हो चुके हैं। जी हाँ, जुलाई के इब्तदाई, आज चूँकि 15 है, इब्तदाई 13 दिनों में जो जुलाई के इब्तदाई 13 दिन हैं उसमें तकरीबन 13 इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। चुनांचे वो कैसे, 7 जुलाई को इसराइल के 4 फौजियों की हलाकत का ऐलान किया गया था 7 जुलाई को। फिर 9 और 10 जुलाई को एक इसराइली फ़ौजी की हलाकत का ऐलान हुआ और फिर 14 जुलाई को यानी कल इसराइली फ़ौज, कल रात की बात मैं कर रहा हूँ कि कल रात इसराइली फ़ौज के मज़ीद 3 फौजियों की हलाकत का ऐलान हुआ। फिर 4 जुलाई को 2 फौजियों की हलाकत का ऐलान हुआ। फिर 2 जुलाई को एक और फौजी की हलाकत का ऐलान हुआ और 7 जुलाई के दिन जो थे वो 4 नहीं बल्कि 5 फौजियों की हलाकत का ऐलान हुआ। यानी कुल 13 फौजी जो हैं वो सिर्फ जुलाई के महीने में, अब तक अभी ये महीना आधा हुआ है, इसमें इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि औसतन रोज़ाना एक फ़ौजी गज़ा के अंदर इसराइली फ़ौज का मारा जा रहा है। फिर अगर मैं बात करूँ जून की, तो जून के महीने में मेरे पास जो इसराइली वेबसाइट से मिलने वाला डेटा है उसके मुताबिक जून के महीने में 18 इसराइली फ़ौजी गज़ा में हलाक हुए हैं। चुनांचे 6 जून को इसराइल के 4 फौजियों की हलाकत का ऐलान किया गया। फिर 14 जून को कफ़ीर ब्रिगेड का एक फ़ौजी हलाक हुआ। फिर 16 जून को गुलानी ब्रिगेड का एक और फ़ौजी हलाक हुआ और फिर 16 जून ही को इंजीनियरिंग कोर का एक और फ़ौजी हलाक हुआ। यानी 2 फौजी 16 जून को हलाक हुए जिनका एतराफ़ इसराइली फ़ौज ने किया। फिर 18 जून को इंजीनियरिंग यूनिट के एक और फौजी की हलाकत का बताया गया इसी वेबसाइट पर। और फिर इसी वेबसाइट पर 24 जून को इसराइल के 7 फौजियों की हलाकत का बताया गया। ये जून के 24 जून को जो ऐलान हुआ था उसमें तकरीबन 7 इसराइली फौजियों की हलाकत का बताया गया, जिसमें ज़्यादातर वो इंजीनियरिंग यूनिट के फौजी थे और वो मुमकिन तौर पर पूमा गाड़ी का गालिबन निशाना बने थे। और फिर कुल जो है वो इसराइल के 18 फौजी जून के महीने में हलाक हुए। तो 18 और 13 ये तकरीबन 31 का फिगर बनता है जो अब तक इसराइल के फौजी गज़ा के अंदर हलाक हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 38 दिनों में, यानी एक महीना 7 या 8 दिनों में 31 इसराइली फौजी हलाक हुए हैं, जो औसतन एक फौजी या हर दूसरे दिन कोई ना कोई फौजी, एक फौजी औसतन बनता है रोज़ाना गज़ा के अंदर। तो ये इसराइली फ़ौज के लिए बहुत मुश्किलात की बात है। यही वजह है कि इसराइल का सहाफ़ी है योआफ ज़ैतून, उसने लिखा कि इसराइल के अंदर इसराइली फ़ौजी जो कुर्बानियाँ देकर गज़ा में वो इलाके कब्ज़ा किए हैं, अब वहाँ पर सियासी क़यादत जो है वो गज़ा की जंगबंदी की डील करना चाह रही है और ये जितनी कामयाबियाँ हैं इसराइली फ़ौज की इनको ज़ाया कर दिया जाएगा। उसने ये लिखा कि अगर मोराज कॉरिडोर
اور فیلاڈیلفیا کا جو علاقہ ہے غزہ کا، وہاں سے اگر اسرائیلی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں تو پورا رفح جو اسرائیلی فوج نے اتنے فوجیوں کی ہلاکت کے بعد قبضہ کیا تھا، وہ پورا کا پورا اسرائیلی فوج کے قبضے سے نکل جائے گا۔ یہ اسرائیلی صحافی یواف زیتون نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ میں بات لکھی ہے۔ اب پھر ایک اور بڑی خبر بھی ہے آج کی کہ ایک اسرائیلی فوجی نے جو شمال میں گولان کے اندر فوجی اڈے میں رہتا تھا، اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے، یعنی اس نے اپنی خودکشی کر لی ہے۔ یہ رپورٹ بھی اسرائیلی اخبار دی یروشلم پوسٹ اور باقی اسرائیلی میڈیا میں نشر ہوئی ہے۔ اور 10 دنوں میں، جی ہاں، پچھلے 10 دنوں میں 3 اسرائیلی فوجی خودکشیاں کر چکے ہیں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ پچھلے 10 دنوں میں 3 اسرائیلی فوجی خودکشیاں کر چکے ہیں، اور جبکہ پچھلے 14 دنوں میں 13 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، یعنی یہ کل تعداد 16 اسرائیلی فوجی بن جاتے ہیں 14 دنوں میں۔ تو اب اس حوالے سے میرے پاس ایک رپورٹ ہے جو اسرائیل کا فوجی ریڈیو اسٹیشن سے وابستہ ایک صحافی ہے، دورون کادوش، یہ اسرائیلی صحافی ہے اسرائیلی فوجی ریڈیو اسٹیشن کا۔ اس نے یہ لکھا کہ اسرائیلی فوج میں خودکشیوں کا رجحان بڑھ چکا ہے، اور صورتحال اب سامنے آئی ہے کہ یہ خوفناک معاملہ آخر کیوں ہے۔ اس نے کہا کہ اسرائیلی فوجی، چاہے وہ ریگولر فوجی ہیں یا وہ ریزرو فوجی ہیں، وہ اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں۔ اور ہم نے جب اسرائیلی فوج کے سپوکس پرسن سے ڈیٹا مانگا کہ 2025 سے لے کر اب تک کتنے اسرائیلی فوجی ہیں جو اپنے آپ کو ختم کر چکے ہیں، یعنی خودکشیاں کر چکے ہیں، تو ہمیں وہ ڈیٹا اصل پرووائڈ نہیں کیا گیا، جو کہ افسوسناک بات ہے۔ اور یہ اسرائیلی فوج کے اندر جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے نہ ہونے کی دلالت کرتی ہے۔ یہ اسرائیلی صحافی دورون کادوش کی ٹویٹ ہے، تفصیلی رپورٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے نشر کی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسرائیلی فوج کس قدر کرائسس کا اور مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک اور خبر میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ اسرائیلی فوجی آرمی چیف جنرل ایال زامیر نے، جو نیتن یاہو ہے، وزیر دفاع ہے اسرائیل کا، اور باقی جو وزراء ہیں کیبنٹ کے، ان کو یہ بات کہی ہے کہ جو شہر آپ غزہ میں ہیومینیٹیرین سٹی یا ٹینٹ سٹی کے نام سے بسانا چاہتے ہیں، رفح میں، جہاں 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو رکھا جائے گا، وہ شہر اور وہ علاقہ بستی بسانا ناممکن ہے۔ اسرائیلی فوج وہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے اسرائیلی فوج کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اسرائیلی فوج تیار نہیں ہے، جس پر اسرائیلی فوج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا گیا کہ تم ہمارے آرڈرز کی پاسداری نہیں کر رہے ہو۔ اب اسرائیلی فوج کو ایک طرف غزہ میں اپنی ہلاکتوں کا سامنا ہے، دوسری طرف ان کے فوجی خودکشیاں کر رہے ہیں، تیسری طرف ان کے پاس فوج کی کمی ہے، یعنی اسرائیلی فوج میں 10,000 سے زیادہ فوجی کم ہیں، جس کی وجہ سے فوجیوں کو اضافی ڈیوٹیاں کرنا پڑ رہی ہیں، اور مختلف یونٹ سے جن کی تربیت کسی اور طرح کی ہے ان کو زمینی گراؤنڈ آپریشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ کرائسس ہیں جس کی وجہ سے اسرائیلی فوجی کہتے ہیں کہ غزہ کی جنگ بند کی جائے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھوں گا، یہ تو اسرائیلی فوج کے حوالے سے خبریں تھیں جو میں نے سامنے رکھی ہیں۔ اب اسرائیل میں سیاسی طور پر ایک ہنگامہ مچ گیا ہے۔ نیتن یاہو اقتدار سے جانے والے ہیں، نیتن یاہو فارغ ہو رہا ہے، پہلا تیر چل گیا ہے۔ وہ کیسے کہ کل رات نیتن یاہو کی اتحادی پارٹی تھی یونائٹڈ جوڈیزم تورا پارٹی، یونائٹڈ تورا جوڈیزم پارٹی کے نام سے ایک پارٹی ہے، نیتن یاہو کی اتحادی پارٹی تھی، اس کے پاس 7 سیٹیں تھیں۔ اس پارٹی نے نیتن یاہو کی اتحاد کولیشن گورنمنٹ سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ اس پارٹی نے کیوں علیحدگی کا اعلان کیا؟ اس نے کہا کہ نیتن یاہو، تم ہمارے نوجوانوں کو، یعنی الٹرا آرتھوڈوکس یہودی نوجوانوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کرنا چاہتے ہو، اور ان کو استثناء دینے کا جو قانون ہے وہ تم پاس نہیں کر رہے ہو، اور تم نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، اس لیے ہم تم سے الگ ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کل رات ہنگامی طور پر اسرائیلی پارلیمنٹ میں پہنچا تاکہ یونائٹڈ تورا جوڈیزم پارٹی کو علیحدگی سے روکے، اور وہ ہیلی کاپٹر پہ ہنگامی طور پر پہنچا تھا، جس کی تصویریں اور ویڈیوز بھی میڈیا میں نشر ہوئی تھیں۔ تو بہرحال وہ پارٹی الگ ہو گئی ہے۔ اب نیتن یاہو کے پاس صرف 61 سیٹیں رہ گئی ہیں، 61 سیٹس ہیں نیتن یاہو کے پاس۔ ایک بھی شخص اگر نیتن یاہو کی کولیشن گورنمنٹ سے الگ ہوتا ہے، استعفیٰ دیتا ہے، تو نیتن یاہو کی حکومت اسی وقت گر جائے گی۔ چنانچہ میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں کہ نیتن یاہو کی اتحادی پارٹیوں میں، نیتن یاہو کی جو اپنی پارٹی ہے لیکوڈ پارٹی، اس کے پاس تو صرف 31 سیٹس ہیں، اور اس کی جو اتحادی پارٹیاں ہیں ان میں 3 پارٹیاں ایسی ہیں جن میں ایک شاس پارٹی ہے، اور 2 پارٹیاں، ایک سموترش وزیر خزانہ کی ہے اور ایک بن غفیر کی پارٹی ہے۔ اگر یہ تینوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک پارٹی بھی الگ ہوتی ہے تو نیتن یاہو کی حکومت گر جائے گی،
اور ایک پارٹی ہے جس کے پاس ایک ہی سیٹ ہے، اگر وہ بھی الگ ہو جاتی ہے تو نیتن یاہو کی حکومت گر جائے گی۔ اس لیے نیتن یاہو کی حکومت جانے والی ہے۔ کیوں جانے والی ہے؟ کیونکہ نیتن یاہو پر پریشر ہے کہ وہ مذہبی یہودی نوجوانوں کو فوج میں بھرتی ہونے سے استثناء کا قانون پاس کریں، جبکہ اسرائیلی عدالتیں اور اسرائیل کے اٹارنی جنرل اور اسرائیل کے سیکولر جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں، وہ مذہبی یہودیوں کو فوج میں بھرتی کرنا چاہتی ہیں، اور خود فوج بھی یہ چاہتی ہے کہ مذہبی یہودی نوجوان فوج میں بھرتی ہوں تاکہ ان کو جو مشکلات ہیں وہ ختم ہوں جو غزہ کے اندر فوج کی کمی کی صورت میں انہیں پیش آ رہی ہیں۔ بہرحال اب میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھوں گا۔ خبر ہے کہ غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے اسرائیل نے تیسرا پرپوزل حماس کو بھیجا ہے، یعنی اب اسرائیل بھی یہ جنگ بند کرنا چاہتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نیتن یاہو اس وقت پھنسا ہوا ہے، اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو نیتن یاہو کی حکومت گرنے سے بچ جائے گی۔ کیسے؟ کہ اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو قائل کر لیا جائے گا کہ ٹھیک ہے تمہارے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جائے گا۔ تو تیسری آفر دی ہے، اور اس آفر میں اسرائیل نے موراج کوریڈور کو چھوڑنے کا گویا فیصلہ کر لیا ہے، اور فیلاڈیلفیا جو رفح کے اندر واقع ہے، مصر کے ساتھ جڑا ہوا کوریڈور، اس کو قبضہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے کہ ہم وہاں پر فوجی رکھیں گے لیکن موراج کوریڈور چھوڑ دیں گے۔ اب اس پر بڑی شدید تنقید ہے اسرائیل کے اندر کہ اسرائیل یہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ موراج کوریڈور بنیادی طور پر غزہ کو تقسیم کرتا ہے جنوب اور شمال میں، یعنی رفح کا جو علاقہ ہے وہاں پر اب لوگ نہیں ہیں، رفح کے جو لوگ ہیں وہ غزہ کے وسط میں یا شمال میں نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ درمیان میں اسرائیل نے کوریڈور کے ذریعے سے قبضہ کر رکھا ہے۔ تو اب ہر حال میں اسرائیل یہ جنگ بندی چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حماس اسرائیل کی یہ جنگ بندی قبول کرے گا، جبکہ حماس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مکمل طور پر اسرائیلی فوج کا انخلا چاہتے ہیں۔